إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین ملت اور معزز سامعین اور سامعات، ہر طرح کی بڑائی کبریائی حمد و ثنا اس خالق کائنات رب العالمین کے لیے لائق ہے، زیبا ہے، جس نے اسلام جیسی عظیم نعمت کو انسانوں کی رہبری کے لیے اتارا، دنیا اور آخرت میں بھلائی کے لیے اسلام جیسی عظیم نعمت کو انسانیت کے حوالے کیا. اللہ ہمیں اس اسلام کو صحیح طور پر جان کر کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، آمین. اور اس رب العالمین کی خالص وحدانیت کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، آمین. درود و سلام ہو آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے دین اسلام کے احکامات جن پر نازل کیے، فرشتے کے ذریعے سے قرآن مجید کا نزول ہوتا رہا. اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وقتاً فوقتاً رہنمائی فرمائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو سیدھے راستے پر گامزن کرنے کے مشن میں لگ گئے. اللہ ہمیں نبی ایک پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جان کر کے، سیرت مطہرہ کو جان کر کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے، آمین. اور سیرت مطہرہ کو جان کر کے سنتوں کا ایسا پابند بنا دے کہ جب قبر میں اٹھا کر کے فرشتہ ہم سے پوچھے کہ تیرا نبی کون ہے، رب العالمین ہماری زبان پر پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا فرما دے، آمین. میرے بھائیوں، جیسا کہ پچھلے 4-5 جمعہ سے اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف گوشے بالتفصیل ہم سن رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر کے نبوت تک، اور پھر نبوت سے لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی سرگرمیاں کہ لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا، اور اس میں عائد ہونے والے حائل ہونے والے مشرکین مکہ کی دشمنیاں، ظلم، زبردستیاں، یہ ساری چیزوں سے گزرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے اس مرحلے تک پہنچے جس مرحلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تھا. خدیجہ
بنت خویلد رضی اللہ عنہ جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کو نکلتے ہیں، قریے قریے میں لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، اور پھر طائف کے واپسی کے بعد کھجور کے ایک باغیچے میں آرام کرتے ہیں۔ وہاں عداس نامی ایک غلام اسلام قبول کرتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا اطمینان ہوتا ہے، چلو اتنے لمبے سفر میں ایک آدمی تو اللہ کے راستے میں آیا ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو ہم زندگی گزارتے ہیں، ہمیں اپنی زندگی بہت بھاری لگتی ہے۔ یاد رکھو ایک مومن کبھی اپنی زندگی بہت بھاری محسوس نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے شمار آزمائش مشرکین کی طرف سے دشمنیاں باقاعدگی سے نبھایا جا رہا تھا، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پکڑ پکڑ کر کے جہنم کے آگ سے بچانے کی فکر کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد ہوا کیا؟ طائف سے واپسی کے بعد کے مراحل کیا تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپسی کے بعد ہیرا نامی مقام پر غار ہیرا میں چند دن قیام کیے تھے۔ مکہ جب پہنچنے کے لیے قریب پہنچے، قریش اور مکے کے مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں داخل ہونے سے روک لیے تھے، کہا تو مکے سے باہر نکل گیا ہے، پھر اندر نہیں آ سکتا، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرداران قریش کو پیغام بھیجتے ہیں، کوئی نہ کوئی اپنے پناہ ملے۔ 3-4 پیغامات بھیجتے ہیں، 3 پیغامات رد ہو جاتی ہیں۔ ایک آدمی مطعم بن عدی، اللہ اکبر، اسلام تو نہیں لائے، یہ وہی مطعم بن عدی ہے جو بائیکاٹ کے موقع پر مشرکین مکہ سے اختلاف کیے تھے کہ یہ محمد اور ابو طالب بنو ہاشم بنو مطلب کے گھرانے والے ہمارے خاندان کے ہیں، یہی الجھ کر کے بائیکاٹ کو کاٹنے کے لیے، توڑنے کے لیے، پھاڑنے کے لیے آگے بڑھے تھے۔ وہی مطعم بن عدی وہ آگے بڑھے، کہا میں آپ کو اپنے پناہ میں لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطعم بن عدی کی پناہ میں جو ہے مکے میں داخل ہوئے۔ میرے بھائیوں، مکے میں داخلے سے پہلے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وقفے سے باغیچوں میں، غار میں، فلاں جگہ پر پڑاؤ ڈال کر کے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے، سورہ جن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو آپ نے قرآن کی تلاوت کی ہے، جنوں کی ایک جماعت نے وہاں سے گزر ہوا جن کا، انہوں نے قرآن سنا اور وہ قرآن سن کر کے آپ پر اسلام لانا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، جنوں کی ایک جماعت اسلام قبول کرتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کی جماعت کے پاس باقاعدہ جاتے تھے، قرآن کی جو آیتیں اترتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکھلا کر کے آتے تھے۔ قربان جائے اس امت محمدیہ پر جس کا نبی انسانوں کے لیے بھی، جنوں کے لیے بھی رسول بنا کر کے بھیجا گیا۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں میرے بھائی، بڑے خوش نصیب ہے۔ یہ اور بات ہے ہماری خوش قسمتی ہمیں معلوم نہیں ہے، یہ اور بات ہے ہماری اہمیت ہم جانتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، یہ رسول جو ہے آخری پیغمبر، جنوں کے لیے بھی وہی رسول اور انسانوں کے لیے بھی وہی رسول ہے۔ بہرکیف جنوں کی جماعت وہاں سے ان کی کمیٹی میں جو ہے اسلام کی اشاعت ہوئی، وہ بھی اسلام قبول کرتے گئے۔ ان میں سے بہت سارے آج بھی دیکھ لیجئے میرے بھائی، کئی ایسے جن ہیں جو شریر قسم کے ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے پاکیزہ جن ہیں جو اسلام قبول کرنے کے بعد عبادت گزار بھی رہتے ہیں۔ جیسے انسانوں میں باقاعدہ طور پر کوئی شریر لوگوں کی ایک جماعت ہوتی ہے، نیک لوگوں کی جماعت ہوتی ہے، جنات بھی اللہ کی مخلوقات میں سے ہے، اس میں شریر قسم کے بھی ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ میرے بھائیوں، بہرکیف اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں دیکھو، ایک تو چاچا کی وفات، پھر مائے خدیجہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا انتقال، یہ 2 حادثے بہت بھاری تھے۔ پھر طائف گئے، طائف جانے کے بعد جو معاملہ ہوا، پتھروں سے جو ہے مارا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غم زدہ ہوئے، بڑے غم زدہ ہوئے۔ دیکھو اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات دیے۔ بعد پھر جب قریش مکہ اور مشرکین مکہ نے یہ دیکھا کہ محمد ہماری بات ماننے والا نہیں، محمد ہماری بات ماننے والا نہیں، چلو ایک اور مرتبہ اس سے حجت کرتے ہیں۔ پھر آئے مشرکین مکہ، کہنے لگے دیکھو تم ہماری طرح انسان ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، بازاروں میں چلتے ہو، پھرتے ہو، تم رسول ہم کیسے مان لیں گے؟ تمہیں ضرورت آتی ہے، زندگی کی ضرورتیں ہیں۔ دیکھو رسول کوئی ہوتا تو فرشتہ ہوتا، رسول اللہ کا بنایا کر بھیجا ہوتا، نعوذ باللہ۔ فرشتہ مشرکین مکہ کی ڈیمانڈیں تھیں،
رسول ہوتے تو فرشتہ ہوتا، رسول ہوتا تو آپ کے درباری ہوتے، فرشتے آپ کے اطراف ہوتے، اور آپ اتنی قسم پرسی میں، مجبوری میں جگہ جگہ جا کر کے مار کھا کے آ رہے ہیں، یہ اللہ کے رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ مشرکین مکہ نے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دینے لگے۔ اللہ اکبر۔ پھر مشرکین مکہ نے کہا تم واقعی اللہ کے رسول ہو، کوئی ایسی بات، ایسی کرامت، ایسا معجزہ دکھاؤ جس کو دیکھ کر کے ہم جو ہے آپ کی بات کو تسلیم کر لیں، آپ کی بات کو قبول کر لیں۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے، عصا دیا گیا تھا، یہ نصارہ تھے وہاں پر موجود، عصا دیا گیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے، مردے بھی زندہ ہو جاتے تھے اللہ کے حکم سے، ایسے ایسے معجزات تھے، تیرے پاس کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ دیکھو اللہ کے نبی پہلے سے ہی غم زدہ ہے، پھر یہ طعنے بازیاں ایک انسان کو کس طریقے سے اندر ہی اندر توڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے دربار میں پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیے، یا اللہ یہ لوگ مجھ سے معجزہ طلب کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا آسمان سے ندا آئی، اگر یہ معجزے کو دیکھ لے تو یاد رکھو انہیں اسلام لانا ہوگا، نہیں لائیں گے ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ انبیاء دیگر اقوام کی بھی یہی حالت رہی ہے، لوگوں نے معجزہ طلب کیا، جب دکھا دیا گیا پھر انکار کرتے تو اس قوم کو تباہ اور ہلاک کر دیا جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا مطمئن ہو گئے اس سلسلے میں کہ معجزات کے بارے میں اللہ سے بار بار درخواستیں کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، ہزار طریقے سمجھا دو، یہ مشرکین مکہ صرف اپنی بات پر اٹل تھے۔ میرے بھائیوں اس کے بعد ہوا کیا؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک معجزہ ایسا دکھایا گیا جو پوری تاریخ شاہد ہے کہ اس سے پہلے کبھی ایسا معجزہ نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی جانب اشارہ کیا، چاند کے دو ٹکڑے ہوئے اسی موقع سے۔ اللہ اکبر۔ مشرکین مکہ چاند کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا اس طرف دوسرا ٹکڑا اس طرف، اور ہیرا نامی پہاڑ وہ دو ٹکڑوں کے درمیان ہے۔ مشرکین مکہ یہ دیکھ کر کے بھی کہنے لگے تو ہماری نظروں کو بند کر دیا ہے، تو ہم پر جادو کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا چلو میں تم پر جادو کر لیتا ہوں، مسافرین سے پوچھو انہوں نے چاند کی کیا کیفیت دی ہے۔ انتظار کیے، انتظار کرنے کے بعد مسافرین جب مکہ پہنچے انہوں نے کہا کہ رات کا جو چاند تھا ہم نے دیکھا تھا، باقاعدہ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تھے۔ میرے بھائیوں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات دیے گئے ان میں سے ایک ہے، آپ اور ہم کو یہ ایمان لانا ہوگا۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات دیا گیا، سب سے بڑا معجزہ کیا معلوم؟ قرآن مجید ہے۔ سب سے عظیم معجزہ یہ قرآن مجید ہے۔ یاد رکھو میرے بھائی، بہت سارے انبیاء آئے جنہیں حصی معجزات دیے گئے، کوئی پہاڑ سے اونٹنی نکالے، کوئی لکڑی کو سانپ بنا دے، کوئی حکومت فرشتے جناتوں پر حکمرانی کرے، کوئی بیماروں کی مسیحیت کے لیے تیار ہو، فلاں 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 الگ۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا وہ قرآن مجید کا معجزہ تھا، علم کا معجزہ تھا، ہنر کا معجزہ تھا۔ میرے بھائی ہم اور آپ کو جاننا چاہیے میرے بھائی یہ کیفیت مشرکین مکہ چاند کی دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کے اس کو بھی انکار کرتے ہیں، ٹھکرانے لگتے ہیں کہ اس نے جادو کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سوچو اتنے غم کے ساتھ اللہ نے یہ معجزہ دکھایا پھر بھی لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں، انکار پر اڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کافی مایوس رہے۔ ایک رات کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام حتیم پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی گھر پر لیٹے ہوئے تھے۔ یہ وہ موقع تھا جس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی چیز اور ایسی چیزوں کی نمائش اور ایسی چیزوں کی وحدت کے بارے میں بتلایا جائے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے غم دھل جائے۔ حتیم پہ بیٹھے ہوئے تھے، جبرائیل علیہ السلام آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے۔ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ براق نامی ایک سواری بھی، ایک جانور موجود تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام لینے آتے ہیں، کہا یہ اللہ کا حکم ہے تمہیں آج کی رات ایک سفر پہ جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سینہ چاک جو کیا گیا تھا بچپن میں، ایک اور دوسری مرتبہ تھا جس مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سینہ پھاڑ کر کے دل کو جو ہے
آب زمزم سے اور سونے کی تشت میں دھو کر کے صاف کیا گیا تھا۔ یہ دوسرا مرحلہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ چاک کے واقعے کے بعد جبرائیل علیہ السلام براق میں بٹھا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے بیت المقدس لے کر جاتے ہیں، مسجد اقصیٰ لے کر جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مسجد اقصیٰ پہنچتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک رات میں دیکھو کتنا لمبا سفر ہوتا ہے۔ اس دور میں مکے سے بیت المقدس کا سفر جو کرنا تھا 40 دن کا مسافت، 40 دن کی جو ہے وقت کی مقدار لگتی تھی۔ براق نامی جانور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے۔ جبرائیل علیہ السلام براق کی جو نکال ہوتی ہے اس کو تھامے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی سوار ہوئے، بیت المقدس پہنچے۔ وہاں پہنچنے کے بعد انبیاء کی امامت فرمائی، سارے انبیاء کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس لگی۔ جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ پیاس لگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 برتن دیے گئے، ایک میں تھا دودھ، دوسرے میں تھا شراب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو اپنایا اور دودھ پی لیے۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ نے فطرت کو اختیار کیا، آپ نے فطرت کو اختیار کیا۔ یقین مانیے جبرائیل علیہ السلام کا یہ کہنا کہ اللہ کی تعریف بیان کر کے دیکھو کام بڑا اچھا ہو رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین چیز اختیار کیا، تو جبرائیل علیہ السلام اللہ کی تعریف بیان کر رہے۔ پھر اس کے بعد بیت المقدس سے یہاں سے سفر ہوتا ہے معراج کا۔ اسراء کہتے ہیں رات میں سفر کرنے کو، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ بیت المقدس سے سفر کو اسراء کہتے ہیں، اور پھر بیت المقدس سے آسمانی دنیا کا جو سفر ہوتا ہے اسے معراج کرتے ہیں، معراج کہتے ہیں۔ میرے بھائی یہ دونوں کو سمجھو، اسراء معراج۔ اسراء بولتے ہیں رات میں سفر کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے بیت المقدس تک جو سفر کیے تھے یہ اسراء ہے، اور پھر بیت المقدس سے جو آسمانی دنیا پر جو ان کا سفر رہا وہ معراج ہے۔ معراج کسے کہتے ہیں؟ بلندیوں پر پہنچنا، عروج پر جانا، اسے بولتے ہیں معراج۔ اللہ رب العالمین نے اس معراج اور اسراء کو ایک ہی آیت میں ذکر کر دیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ تو لہذا اللہ رب العالمین نے دونوں چیزوں کا یہاں تذکرہ کر دیا۔ تو بیت المقدس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق میں سوار ہو کر کے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ یہاں سے سفر شروع ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانی دنیا میں۔ میرے بھائیوں، آسمانی دنیا تک جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے پہنچتے ہیں۔ پہلے آسمان میں پہنچتے ہیں، پہلے آسمان سے پہلے دستک دیتے ہیں۔ دستک دینے پر وہاں کا فرشتہ پوچھتا ہے جبرائیل علیہ السلام سے، کون آئے ہیں ساتھ میں؟ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں محمد الرسول اللہ آئے ہوئے ہیں۔ وہاں کا فرشتہ پوچھتا ہے کیا بلائے گئے ہیں؟ اللہ اکبر، بلائے گئے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں ہاں بلائے گئے ہیں۔ استقبال کرتا ہے وہاں کا فرشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پہلے آسمان میں داخلہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پہ جو ہے جاتے ہیں، وہاں کا فرشتہ مرحبا کہتا ہے، سلام کہتا ہے، اور پھر وہاں پر سب سے پہلے انسانیت کے باپ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے پہلے آسمان پہ۔ میرے بھائیوں سمجھو ان باتوں کو، یہی وہ واقعات ہیں معراج کے جن کو باتیں ذکر کر کے صحیح احادیث کی روشنی میں بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، آدم علیہ السلام بھی مرحبا کہتے ہیں، استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی ہے، صادق ہے، اللہ کے نبی کی تعریف کرتے ہیں۔ پھر آدم علیہ السلام کے سیدھے جانب بائیں جانب کچھ روحیں ہوتی ہیں، سیدھے جانب کے تعلق سے آدم علیہ السلام کہتے ہیں یہ میری نسلوں کے نیک لوگوں کی روحیں ہیں، اور پھر جو ہے دائیں جانب جو روحیں رہتی ہیں آدم علیہ السلام کہتے ہیں میری نسل کی یہ بدنما روح ہے، یہ جو برائیوں میں ملوث تھے وہ روحیں ہیں۔ پھر اس کے بعد پہلے آسمان کے بعد دوسرے آسمان پر سفر ہوتا ہے، وہاں پہ یحییٰ بن زکریا اور عیسیٰ بن مریم دونوں سے ملاقات ہوتی ہے علیہم السلام، دونوں سے ملاقات ہوتی ہے دوسرے آسمان پر۔ بالکل ہر آسمان میں وہی طریقہ، آسمان میں دستک دیتے ہیں، فرشتہ پوچھتا ہے کون آئے ہیں، جبرائیل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں بلائے گئے یا آئے ہیں، بلایا گیا ہے، تو ہر فرشتہ استقبال کرتا ہے، ہر نبی سلام کرتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ تقریباً اسی طریقے سے ساتوں آسمان میں تیسرے آسمان پر جب پہنچتے ہیں یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، چوتھے آسمان پہ جب پہنچتے ہیں ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہاں ایک تھوڑی سی وقفے کی بات یہ ہے کہ چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، نہ جانے کہاں سے پھیل گیا ہے، نہ قرآن میں ہمیں ملتا ہے نہ حدیث میں ملتا ہے۔ ادریس علیہ السلام کا چوتھے آسمان پہ ہونا یہ ثابت ہے،
صحیح احادیث سے ثابت ہے، لیکن بعض لوگ یہ خرافات پھیلاتے ہیں کہ جب ادریس علیہ السلام کے پاس جبرائیل آئے تھے، ادریس علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے چوتھے آسمان تک لے کر جاؤ، میں سیر کرنا ہے، اور پھر وہاں پر جب وہ پہنچتے ہیں ملک الموت آتا ہے، آ کر کے ادریس علیہ السلام سے کہتا ہے کہ مجھے تو حکم ہوا کہ چوتھے آسمان میں روح قبض کرنی ہے، آپ یہاں کیسے پہنچ گئے؟ پھر ادریس علیہ السلام کا روح قبض ہوتا ہے۔ یہ ساری روایتیں اسرائیلی روایت ہے، قرآن اور حدیث سے اس کا کچھ کا تعلق نہیں ہے۔ ہاں ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہے، ہاں ہمارا ایمان ہے ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پہ۔ یہ جو من گھڑت واقعات بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، پھر پانچویں آسمان پہنچتے ہیں، ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، چھٹے آسمان میں پہنچتے ہیں، ہارون کے بھائی موسیٰ بن عمران سے ملاقات ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ساتویں آسمان پر جب پہنچتے ہیں خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مختصر سا واقعہ جو ساتوں آسمان تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر، انبیاء کی امامت اور انبیاء سے ملاقاتیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور روتے بہت ہیں، روتے بہت ہیں اللہ کے نبی کو دیکھ کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں رو رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میرے بعد ایک نوجوان آئے گا جس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ جنت میں داخلہ ہو لیں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ نوجوان کون تھا؟ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد ساتوں آسمانوں کے بعد سدرۃ المنتہا، سدرہ کسے کہتے ہیں؟ ایک بیر کے درخت کو کہتے ہیں۔ المنتہا جہاں پر فرشتوں کی آخری حد ہے، اس سے آگے فرشتوں کو جو ہے اللہ کے حکم کے بغیر وہاں نہیں جا سکتے۔ ہاں ایک اور بات، ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام تک وہاں پہنچ گئے، ابراہیم علیہ السلام جب ملاقات کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ایک عمارت ہوتی ہے بیت معمور کے نام سے، وہاں پہ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیے، سلام خیر خیریت دریافت ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بیت ہے جس کا نام بیت معمور، اسے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ بیت معمور ہے کیا جی؟ بیت معمور کیا ہے؟ جو ساتوں آسمانوں کے اوپر ابراہیم خلیل اللہ جس آسمان پر ہے وہاں پر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پوری سرزمین میں جس طریقے سے مرکز خانہ کعبہ ہے، جس کی عبادت اور طواف کے لیے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، طواف کرتے ہیں اور طواف کر کے جاتے ہیں، زمین میں جس قدر خانہ کعبہ کی اہمیت ہے، منزلت ہے، آسمانی دنیا پہ بالکل خانہ کعبہ سے اسٹریٹ بیت معمور مقرر ہے، جو فرشتوں کی عبادت گاہ ہے، فرشتوں کی عبادت گاہ ہے، جسے ٹیک لگائے ہوئے ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ بیت معمور میں فرشتوں کی عبادت کیسی ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ کوئی فرشتہ طواف کر کے وہاں سے نکل جاتا ہے تو قیامت تک پھر اس فرشتے کی باری نہیں آتی۔ کتنی بڑی فوج ہے فرشتوں کی اللہ رب العالمین کے پاس، ایک فرشتہ طواف کر کے وہاں سے نکل جائے تو قیامت تک پھر اس کی باری نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ اتنی کثرت سے فرشتوں کی تعداد ہے۔ یہ بیت معمور آسمانی دنیا پر واقع ہے جس پر ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کو اپنی حقیقی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دیکھتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کو غور سے سنیں، جبرائیل علیہ السلام کو۔ پھر اس کے بعد اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے پہنچتے ہیں، اللہ کے حکم سے پھر اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی یہاں ایک بات یاد رکھو، بہت سارے لوگ واہیات قسم کے ایسی باتیں کرتے کرتے یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہوں سے، آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ ہمارا ایمان نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو صحابہ سے اللہ کے نبی نے کہا، صحابہ نے پوچھا وہاں اللہ کو آپ نے دیکھا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا وہاں کیا دیکھتا، صرف نور ہی نور تھا، وہاں پر صرف نور ہی نور تھا۔ میرے بھائیوں، اس تخیلات میں یہاں پہ جو باتیں بہت سارے لوگ ذکر کرتے ہیں، ہمارا ایمان یہاں سے لٹ جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی نگاہ اس آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہیں کر سکتی۔ یہ بات یاد رکھ لو، اللہ نے قرآن میں کہا لن ترانی، تم ہرگز ہرگز دیکھ نہیں سکتے۔ ہاں اللہ سے ہم کلام ہوئے، اللہ سے ہم کلام ہوئے، جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے کوہ طور میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کلام ہوئے، اللہ سے بات کی، ہم کلام بولتے ہیں بات کرنے کو۔
پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو جو تحفہ دیا، جو معجزہ دیا، جو انعام دیا، وہ 50 نمازوں کا انعام تھا۔ اللہ اکبر، 50 نمازیں اللہ کے نبی کو عطا کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ 50 نمازیں لے کر کے آنے کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں امت برداشت نہیں کرے گی، جاؤ اور کم کر کے لاؤ۔ اللہ کے نبی پھر جاتے ہیں، پھر تخفیف کر کے لاتے ہیں، پھر 10، تیسری مرتبہ آتے ہیں، چوتھی مرتبہ آتے ہیں، پھر آخر جب 10 نمازیں ہوتی ہیں موسیٰ علیہ السلام پھر کہتے ہیں جاؤ اللہ کے پاس کم کر کے لاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں، پھر کم کی درخواست کرتے ہیں، تخفیف کی درخواست کرتے ہیں، پھر 5 نمازیں فرض کر دی جاتی ہے۔ جب آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ بھی جو ہے امت کے احباب نہیں کر پائے گی، جاؤ جا کر کے کم کر کے آؤ۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے اب اللہ رب العالمین کے دربار میں جا کر کے 50 سے 5 کر دیا گیا ہے، اور اس سے کم کرنے میں مجھے شرم محسوس ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بعض علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت پر یہ امید اللہ کے نبی کی لگی تھی کہ 50 تو نہیں، کم سے کم 5 نمازوں کی یہ حفاظت کر لیں گے امت محمدیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ 5 نمازوں کا تحفہ لے کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی آسمان میں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر 3 برتن دیے جاتے ہیں، ایک میں شہد، دوسرے میں شراب، اور تیسرے میں دودھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پھر دودھ استعمال کرتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں الحمدللہ آپ نے یہاں ایک ایسی چیز اختیار کی جو فطرت پر ہے، اگر آپ شراب کو اختیار کرتے آپ کی امت کے اکثر لوگ گمراہ ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے دودھ پی کر کے آگے بڑھتے ہیں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختصراً جنت کی سیر جو ہے کروائی جاتی ہے۔ مختصراً جو ہے بعض لوگوں کی جو برائیاں ہوتی ہیں، برے لوگوں کا جو انجام ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جاتا ہے۔ تو لہذا پھر اس کے بعد جنت میں جو لوگ ہو گئے، جنت کی زمین، جنت کی مٹی، جنت کی نہریں، حوض کوثر، یہی ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب واپس ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے جو ہے جبڑے کاٹے جا رہے تھے، جن کے منہ میں جو ہے آگ کے گوئل کو برسائے جا رہے تھے، یہاں آگ کھاتے تھے اور پھر جو ہے آگ نکالا کرتے تھے۔ 2-4 کیفیتیں تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کے آ کر کے صحابہ کرام کو بتلایا۔ تو لہذا انشاءاللہ اگلا جمعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت و جہنم کی سیر کے بعد مشرکین مکہ کی کیفیت کیا تھی، انشاءاللہ اس تعلق سے ہم تفصیل سے سننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جان کر کے، دین اسلام کو پہچان کر کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفہ نماز دیا گیا تھا، اللہ رب العالمین ہمیں اس کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اس کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ رب العالمین نے کہا جو 5 نمازوں کی پابندی کرتا ہے اسے تقریباً جو ہے 50 نمازوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ رب العالمین ہمیں اس تعلق سے فکر مند ہو کر کے نماز کو جو ہے سنجیدگی سے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے، اس کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ رب العالمین ہمیں اس کا پابند بنا دے۔ رب العالمین ہمیں ہر اس کام سے بچائے جس کے کرنے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر اس کام کو کرنے کی توفیق نصیب فرما دے جس کو کرنے سے رب کی رضامندی ہمیں ملتی ہے، جس کو کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ہمیں ملتی ہے، جس کو کرنے سے اتباع سنت کی فضیلت ہمیں ملتی ہے، جس کو کرنے سے رب العالمین ہمیں جو ہے درجات میں بلندیاں عطا کرتا ہے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے۔ اللہ ہمیں وہ مقامات عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے آخری ایک بات میرے بھائی، معراج کے تعلق سے عمومی طور پر مورخین نے معراج کب واقع ہوئی اس تعلق سے تقریباً علماء کے 6 اقوال ہیں۔ رمضان میں ہوا، رجب میں ہوا، کس مہینے ہوا، یہ ساری چیزیں اختلافات ہیں، لیکن نہ جانے ہماری امت کے لوگوں کو یہ باتیں کہاں سے مل جاتی ہے۔ 27 رجب کے موقع پر شب معراج کے نام سے یہ طور پر جشن منایا جاتا ہے، عید اور تہوار کی جیسا جو ہے جشن منایا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں خرافات ہیں میرے بھائی۔ اگر یہ جشن معراج منانا ہوتا صحابہ مناتے، تابعین مناتے، امہات المؤمنین زندہ تھے مناتے۔ معراج کے بعد اللہ کے نبی مدینہ پہنچے، مدینے میں تقریباً 10 سال جو ہے
شب معراج کی جو ہے تعلیم ہمیں ملتی تھی. میرے بھائیوں یہ خرافات ہے. اللہ سے دعا کرو رب العالمین ہمیں خرافات سے بچائے, سنت کو جان کر کے صحیح طور پر سیدھی سادھی زندگی گزار کرنے کی, اور رب العالمین ہمیں اپنی بنائی ہوئی جنت کا مستحق بنا دے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعناکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف ورب حلیم.